بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، بے شک وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں داخل فرمائے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے بندے دو گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ ایک وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اور دوسرے وہ اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کی اتباع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان فرمایا، بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، اللہ فرماتا ہے میں ان کو جنت الفردوس میں داخل کروں گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلا اللہ کا بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اس میں روح پھونکی اور اسے جنت میں داخل فرمایا اور حکم فرمایا، آدم جنت میں رہ، کھا اور پی، لیکن یہ جو درخت ہے باقاعدہ حکم دیا اس کا پھل نہ کھانا۔ جنات بھی اللہ کے مخلوق ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے صرف دو اللہ کی مخلوق میں سے ایسی ہیں جن کا روز قیامت حساب و کتاب ہوگا، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ جو کچھ دنیا میں کریں گے، اچھا کریں گے، برا کریں گے، نیکی کریں گے، بدی کریں گے، اس کو ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن آئے گا، اللہ اعلان فرمائے گا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر وہ جنتی ہیں تو پھر بھی، اگر جہنمی ہیں تو پھر بھی پہلے میرے سامنے پیش ہوں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جنتی بھی میرے سامنے آ جائیں، جہنمی بھی آ جائیں، میرے سامنے پیش ہوں، اور مثقال کے برابر نیکی کی ہوگی، آج اسے میں جزا دوں گا، اور مثقال کے برابر گناہ کیا ہوگا، اسے میں اس کا عذاب دوں گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اس اللہ کی مخلوق میں دو ذاتیں ایسی ہیں
جن کا اللہ تعالیٰ نے روز قیامت حساب و کتاب لینا ہے، پہلے حساب و کتاب کیا جائے گا، پھر حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، رب کا نافرمان ہوگا تو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب تشریف فرما، جبریل امین آئے، رسول پاک نے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جبریل رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ جب تے جہنم بنائے اللہ کی قسم صرف میں ہی نہیں، کوئی ایک اللہ کا فرشتہ نہیں ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں ٹپکتے۔ جب سے جہنم تخلیق کیا اس کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام، میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، ابھی عرض کی دو مخلوقات ایسی ہیں، ایک انسان اور دوسرے جنات، ان کو اللہ تعالیٰ کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو جنت میں داخل فرمائے گا، اللہ ناراض ہوگا تو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تمہیں نہ بتا دوں یہ جہنم کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں، میرے محبوب پاک نے فرمایا جہنم کا ایک ذرہ، ایک پارٹیکل اس مقام پر رکھا جائے جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور کسی انسان کو وہاں کھڑا کیا جائے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، جہنم کی گرمی سے وہ پگھل کے خاک ہو جائے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا تمہیں نہ بتاؤں جہنم کا سب سے کم عذاب کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائیں۔ میرے محبوب نے فرمایا جہنم کا سب سے کم عذاب یہ ہے، جہنمی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے گی جس سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح دیگچی میں پانی ابلتا ہے، اور پانی بن کے ناک سے، منہ سے، کانوں سے بہتا ہوگا۔ سب سے کم عذاب یہ ہوگا۔ بخت والے بندے کیسے بنتے ہیں، بد نصیب کیسے بنتے ہیں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا میرے نبی جنت سے جو کھاتا ہے کھا، جو پیتا ہے پی، لیکن یہ ایک درخت ایسا اس کا پھل نہ کھانا۔ شیطان ابلیس جس نے قسم کھائی تھی آدم اور ابن آدم کو میں گمراہ کروں گا، وہ شیطان لعین جنت میں داخل ہوا، اللہ کے نبی سے کہتا ہے آدم پتہ ہے اللہ نے تجھے کیوں منع کیا اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ رب کا نبی کہتا ہے اللہ بھلائی کرتا ہے جو کرتا ہے، جب رب نے منع کیا تو خیر ہی ہوگی۔ شیطان کہتا نہیں، اللہ تجھے جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اگر تو نے اس درخت کا پھل کھا لیا پھر اللہ تجھے جنت سے نکال نہیں سکتا۔ اللہ کو کوئی روک سکتا ہے؟ آدم اللہ کا نبی تھا، نبی معصوم ہوتے ہیں، نبیوں میں چالاکیاں نہیں ہوتی، نبی میں عیاری نہیں ہوتی، نبی میں منافقت نہیں ہوتی، ایسے خمیر سے اللہ ان کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ جب شیطان نے کہا اللہ تجھے جنت سے نکالنا چاہتا ہے، اگر تو نے درخت کا پھل کھا لیا پھر اللہ تجھے جنت سے نکال نہیں سکتا۔ آدم علیہ السلام اتنے بھولے، اتنے معصوم، آپ فرماتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے مجھے فرمایا ہے تو جو چاہے کھا اور پی، لیکن اس درخت کا پھل نہ کھانا۔ شیطان کہتا ہے تجھے یقین نہیں آتا، سن میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جو کہتا ہوں وہ سچ کہتا ہوں۔ اللہ کا معصوم بندہ، پاک بندہ قسم کھانے میں بھول گیا۔ جب شیطان نے قسم کھا کے اللہ کی کہا اگر تو نے یہ پھل کھا لیا
تو پھر تو کبھی جنت سے نکالا نہ جائے گا۔ آدم علیہ السلام نے حوا کو راضی کیا اور دونوں نے وہ پھل کھایا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا، اجابت کی طلب پیدا ہوئی۔ جنت اجابت کی جگہ ہی نہیں تھی، جنت کی نہریں پاک، جنت کی زمین پاک، جنت کے پھل پاک، وہ اجابت کی جگہ ہی نہیں تھی۔ رب نے کہا آدم تو نے میری بات نہ مانی، اب تو اور تیری بیوی جنت سے نکل جاؤ، ایک مدت تک دنیا میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رما ہوا کو جنت سے نکال کے زمین پہ اتار دیا۔ 300 سال تک اللہ کا نبی روتا رہا، 300 سال سر سجدے مرک کے اتنا روتا تھا، آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں سے پانی بہنے لگا۔ اس پانی میں جو پودے پیدا ہوئے، جتنے پھول خوشبو والے ہیں انہی پودوں سے پیدا ہوئے۔ اللہ کا نبی، اللہ کے فرشتوں نے عرض کی یا اللہ ہم تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آدم علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ تیرا نبی چہرہ ہی اوپر نہیں اٹھاتا، اے رب حکم دے تیرا پیارا نبی چہرہ اوپر اٹھائے، ہم اس کی زیارت کریں، تیرے نبی کا دیدار کریں۔ جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آئے، آدم اللہ نے حکم دیا میرے فرشتے تیرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، تیری زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ چہرہ اوپر اٹھا، نبی روتا ہے، رو کے کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے، میں اپنا چہرہ کس طرح اٹھاؤں، میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اسی بات کو سن کر کئی لوگ گمراہ ہو جاتے، کہتے اللہ کا نبی بھی گناہ کرتا ہے۔ اللہ کا نبی گناہ نہیں کرتا، قرآن پاک ثبوت ہے۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا میرے رب میں نے یہ عمل کیا یا تو نے کروایا؟ رب کہتا یہ میں نے عمل تجھ سے کروایا۔ اللہ کی حکمت تھی، اور یہ حکمت حدیث پاک سے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے رسول میں تجھے پیدا نہ کرتا، میں زمین پیدا نہ کرتا، میں آسمان پیدا نہ کرتا، میں چاند پیدا نہ کرتا، میں سورج پیدا نہ کرتا، میں فرشتے پیدا نہ کرتا، میں اپنی ذات کو ظاہر نہ کرتا اگر تجھے پیدا نہ کرتا۔ یہ سارے کام چلنے تھے۔ میں اصل مفہوم کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے بھول ہوئی، بھول کر آپ نے وہ پھل کھایا، اتنا روئے، 300 سال تک روتے رہے، آنکھ کے آنسوؤں سے پودے پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ ہر وہ اللہ کا بندہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو رب کے نبی کے راہ پر چلے گا، خطا ہو جائے گی توبہ کرے گا، بھول ہو جائے گی اللہ کے حضور روئے گا، معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، وہ نبی کے رستے پہ چلے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شیطان لعین، رب نے حکم دیا میرے نبی کو سجدہ کرو، یہ تعظیمی سجدہ تھا۔ عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، کسی مخلوق کی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شیطان اور اللہ کے فرشتوں کو حکم دیا تھا میرے نبی کو سجدہ کرو، یہ بھی تعظیمی سجدہ تھا۔ قرآن پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ اس عمل سے یہ ثابت کرتا ہے جو بندہ میرا قرب چاہتا ہے، جو بندہ میری معرفت چاہتا ہے، جو بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، جو بندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، وہ میرے پیارے بندوں کی تعظیم کرے، میرے نبیوں کی تعظیم کرے، میرے ولیوں کی تعظیم کرے۔ جب تعظیم کرے گا میں اسے اپنا پیارا بنا لوں گا، محبوب بنا لوں گا۔ تمام اللہ کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔
شیطان لعین نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا اور آسمانوں سے بلندیوں سے اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام نادم ہوئے، آدم علیہ السلام روئے، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، رب نے اس کی بھول کو معاف کر کے اپنے قرب سے نوازا۔ شیطان نے گناہ تو کیا، نافرمانی کی، شرم نہیں آئی، حیا نہیں آئی، توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کیا، رب کے حضور نہیں رویا، اللہ نے اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا۔ اسی طرح اللہ کی مخلوق کے اندر وہ رب کے بندے، وہ رب کی بندیاں جب ان سے گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں، وہ توبہ نہیں کرتے، نادم نہیں ہوتے، اللہ کے سامنے آنسو نہیں بہاتے، اللہ سے توبہ نہیں کرتے، یہ شیطان کی راہ پر چل نکلتے ہیں، ان کو ندامت نہیں آتی، اللہ پھر ان کے گلے میں بھی لعنت کا طوق ڈال دیتا، یہ بھی ملعون ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ نادم ہو جانا، گناہ سے توبہ کر لینا، جو راہ میں سے بھٹک گیا تھا اس راہ کو چھوڑ کے صراط مستقیم پر چل پڑنا، یہ سعید لوگوں کی نشانی ہے، اور جو توبہ نہیں کرتے وہ بدبختوں کی نشانی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، میرے پیارے صحابہ، میرے وہ بندے جو گناہ پہ نادم ہو کے آنسو بہاتے ہیں، گناہ کو یاد کر کے روتے ہیں، حشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حشر کے میدان میں اللہ اعلان کرے گا، میرے وہ بندے جو گناہ پہ روتے تھے، میرے وہ بندے جو آنسو بہاتے تھے، میرے وہ بندے جو گناہ پہ نادم ہوتے تھے، میں ان کو حکم دیتا ہوں، ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی پاک فرماتے، جن سے گناہ تو ہوئے، رب کی نافرمانی ہوئی، شرم نہیں آئی، ندامت کا اظہار نہیں کیا، اللہ کے سامنے نہیں رویا، خدا کے خوف سے آنسو نہیں ٹپکے، اللہ فرمائے گا، او میرے بندو، تم میرے خوف سے نہ روئے، تم نے میرے خوف سے آنسو نہ بہائے، آج کا دن تمہارے رونے کا دن ہے، رو، آج کا دن تمہارے رونے کا دن ہے، رو۔ نبی پاک فرماتے، اتنے آنسو بہائیں گے، اتنے آنسو بہائیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر خون بہنا شروع ہو جائے گا، اتنا خون بہے گا، ایک بندے کی آنکھوں سے نکلا ہوا خون، اس میں دنیا کے سارے جہاز اور کشتیاں کھینچی جا سکتی ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا دور، آپ کے دور میں ایک شخص تھا، کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی خیر سے یاد نہیں کرتا تھا، صبح بھی گناہ، دوپہر بھی گناہ، رات کو بھی گناہ، جب رات کو بستر پہ لیٹتا کہ سوچتا، نیند بھی موت کی ایک شکل ہے، نیند بھی موت کی ایک شکل ہے، لیٹتا تو سوچتا، نیند آ جائے پھر اٹھو ہی نہیں، نیند آ جائے پھر اٹھو ہی نہیں، تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، اتنے گناہ، اتنے پاپ، اپنی موت کو یاد کر کے رونے لگتا، ساری رات سسکیاں لیتے لیتے، روتے روتے، اللہ کے خوف سے
رات گزرتی رہتی، وہ روتا رہتا، اسی حال میں اس کو نیند آ جاتی۔ دن چڑھتا، نفس غلبہ کرتا، شیطان دھوکہ دیتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا، رات بستر پہ لیٹتا، وہی خیال اس کے دل میں جم کے رہ جاتا، ارے نیند بھی تو موت ہی ہے، اللہ صبح اٹھنے کی توفیق نہ دے، تو رات کو مر جائے تو اللہ کا عذاب کیسے برداشت کرے گا، خدا کو منہ کیسا دکھائے گا۔ موت کے ڈر سے یہ روتے روتے سسکیاں لیتے لیتے اس کو نیند آ جاتی ہے، دن کا کام اور یہ رات کے کام۔ دن کو گناہ کر کے آیا، بستر پہ لیٹا، موت کو یاد کیا، رونے لگا، دل پر اتنا خوف طاری ہوا اللہ کا، اتنا تو خشیت الہی سے دل اس کا تڑپا کہ اس کے جگر کے اندر ایک درد پیدا ہوا، جگر پھٹا، اس کی روح پرواز کر گئی۔ کوئی اسے اچھا جانتا ہی نہیں تھا، علی شیر خدا سے عرض کی وہ فلاں پاپی، وہ فلاں گناہگار مر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے نماز پڑھ کے دفن کر دو۔ لوگ کٹھے ہوئے، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز پڑھی، دفن کر دیا۔ دفن کر کے بھی فارغ ہوئے، ایک بوڑھی اماں روتی ہوئی آئی، کہتی ہے میں نے سنا میرا بچہ مر گیا، میں دور رہتی تھی، میں پہنچ گئی ہوں، میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے ایک دفعہ بچے کا چہرہ دکھا دو۔ لوگ کہنے لگے اب تو دفن کر دیا ہے، کھولنا مناسب نہیں ہے۔ وہ روئے، لوگ نہ مانے تو یہ بوڑھی اماں حضرت علی شیر خدا کے پاس چلی گئی، یا امیر المومنین میرا بچہ مر گیا، میں دور رہتی تھی، مجھے خبر نہ ہوئی، میں آئی ہوں، اسے دفن کر دیا، اللہ کا واسطہ ایک بار اس کا چہرہ دکھا دو، دل کو سکون مل جائے۔ جب بہت روئی تو علی شیر خدا نے حکم دیا اس کا چہرہ دکھا دو۔ قبر کھودی گئی، چہرے سے جیسی کپڑا ہٹایا، چہرہ اتنا تو روشن اور منور۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں میں اس کے چہرے کو نور کی وجہ سے دیکھ نہ سکا، بڑا حیران ہوا، لوگوں سے سنا تھا گناہگار ہے، بدکار ہے، نیکی دامن میں کوئی نہیں۔ ماں نے دیکھا، ماں کو سکون مل گیا، قبر دفن قبر کے اوپر مٹی ڈال دی گئی۔ علی شیر خدا سارا دن سوچتے ہیں، کوئی نیکی سے یاد ہی نہیں کرتا، کوئی نیکی بتاتا ہی نہیں ہے، لیکن یا اللہ اس کا چہرہ اتنا روشن، اس کی ماں کو بھی سکون مل گیا، اور میں بھی حیران ہوں تیری کیا حکمت ہے۔ اسی سوچ میں زمانے کے محدث سے واقعہ لکھتے ہیں، اسی سوچ میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جیسی آنکھ لگی، علی شیر خدا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میرے محبوب فرماتے ہیں علی تو میرے اس امتی کی حالت پر حیران ہے، گناہگار تھا، پاپی تھا، کوئی خیر کا عمل نہیں تھا، اور اس کا چہرہ اتنا روشن کہ تیری نظر ٹھہرتی نہیں تھی۔ اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے سن لے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہ سارے گناہ کر کے جب رات کو لوٹتا تھا، بستر پہ لیٹتا تھا، اپنی موت کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتا تھا، کہتا تھا یا اللہ نفس نے دھوکہ دیا، شیطان نے غلبہ کیا، میں گناہ کرتا ہوں، لیکن اگر سو گیا اور صبح اٹھوں ہی نہیں، موت آ جائے، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا۔ موت کو یاد کر کے رونا شروع کر دیتا، اپنے گناہ کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے رونا شروع کر دیتا، روتے روتے اس کی آنکھ لگ جاتی۔
جب صبح اٹھتا تو پھر نفس غلبہ کرتا، شیطان دھوکہ دیتا، گناہوں میں ملوث ہو جاتا، سارے دن گناہ کر کے رات کو چارپائی پہ لیٹتا، اپنی موت کو یاد کر کے اتنا روتا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا، روتے روتے اس کو نیند آ جاتی۔ جس رات اس کی موت آئی یہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا تھا، آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، چہرہ آنسوؤں سے گیلا ہو گیا تھا۔ علی اس کی توبہ اللہ نے قبول کر لی تھی، پھر اس کی موت آ گئی۔ اے علی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی تھی، پھر اس کی موت آ گئی۔ توبہ کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ جو اللہ کے خوف سے آنسو ٹپکتے تھے، اس کا چہرہ اس سے گیلا ہو گیا تھا۔ ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ نے اس کا چہرہ اتنا روشن کر دیا، اس کے چہرے پہ نظر پڑتی تھی تو آنکھیں بند کرنی پڑتی تھی، اور اس کی توبہ کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کی بخشش فرما دی۔ میرے بیٹے، میرے بھائی، عرض یہ کر رہا ہوں، سعید کون ہوتے ہیں، بدبخت کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، یا اللہ تیرا کون سا بندہ ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیے؟ اچھا گناہ گار تو وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ دنیا میں انبیاء کرام آئے، وہ یہی کام کرواتے تھے، پھر رسول پاک کے صحابہ کرام آئے، وہ یہی کام کرواتے تھے، پھر تابعین آئے، تبع تابعین آئے، صالحین آئے، اللہ کے ولی آئے، سارے یہی کام کرواتے تھے، بندوں کو یاد کرواتے تھے، بندے گناہ ہوئے ہیں، توبہ کر لے، اللہ کے سامنے آہوزاری کر لے، اللہ کے حضور رو لے، اپنے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ جو بندہ مومن ان اللہ کے بندوں کی بات کو سن کے گناہوں سے رک گیا، جو ہو گئے گناہ اس پہ رو دیا، اس پہ توبہ کر لی، اللہ سے توبہ کر کے بخشش کا سوال کیا، وہ بندے بخت والے ہو گئے، وہ بندے سعید ہو گئے، ان کے گناہ معاف ہو گئے، رب نے ان کو بخش دیا۔ اور وہ بدبخت جو شیطان کی راہ پر چلے، گناہ تو کیے، رب کی نافرمانی تو کی، قرآن پاک پہ عمل نہیں کیا، رب کی بات نہیں مانی، رسول پاک کی بات نہیں مانی، نبی پاک کی سنتوں کی اتباع نہیں کی، نبی پاک کی صورت کو نہیں اپنایا، رسول پاک کی سیرت کو نہیں اپنایا، پھر توبہ بھی نہیں کی، پھر واپس لوٹا بھی نہیں۔ یہ بدبختوں کا گروہ ہوگا، انہوں نے شیطان کی راہ کو اپنایا ہوگا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، خیر کی راہ کیسے ملے گی؟ صراط مستقیم پر کیسے آئیں گے؟ دل میں اللہ کا خوف آئے گا، جب دل پاک ہو جائے گا، دل میں اللہ کا نور آ جائے گا، دل سے شیطان نکل جائے گا، دل میں رحمان بسیرا کرے گا، یہ بندہ گناہ کی راہ چھوڑ کے صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ یہ دل پاک کیسے ہوگا؟ دل روشن کیسے ہوگا؟ دل میں اللہ جلوہ گر کیسے ہوگا؟ دل سے شیطان کیسے نکلے گا؟ جب دل اللہ کا ذکر کرے گا دل روشن ہو جائے گا، دل اللہ کا ذکر کرے گا دل میں اللہ جلوہ گر ہو جائے گا، دل اللہ کا ذکر کرے گا نیکی سے پیار ہو جائے گا، دل اللہ کا ذکر کرے گا گناہ سے نفرت ہو جائے گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا یہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے گا۔ اللہ کا ذکر دو قسم کا، ایک زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، کوئی زبان سے اللہ اللہ کرے، سبحان اللہ پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، قرآن پاک پڑھے، یہ زبان کا ذکر ہے، لیکن حدیث پاک کا مفہوم ہے
زبان کے ذکر سے دل کا ذکر 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے. کتنے اللہ کے ولی بنے، زمانے کے شہباز بنے، کتب بنے، ابدال بنے، دل کے ذکر سے بنتے ہیں. لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. قرآن پاک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پوچھو ذکر اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. ابھی آپ کو دل کے ذکر کی اجازت دوں گا، 15 منٹ لگیں گے، طریقہ سمجھا دوں گا. اگر آپ نے عمل کیا، سال نہیں، مہینے نہیں، چند دن لگیں گے. ہاتھوں سے کام کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. زبان سے باتیں کریں گے، دل اللہ کا ذکر کرے گا. آنکھیں سوئی ہوں گی، دل اللہ کا ذکر کرے گا. یہ بندہ مر جائے گا، روح نکل جائے گی، دل پھر بھی اللہ کا ذکر کرے گا. اسے کہتے ہیں اللہ کا ولی، جس کے دل کو اللہ ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ شان ہمیں بھی عطا فرمائے.